علیکم، میں امداد سمرو۔ ملک میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے، 45 دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، حکومت ختم، جیلیں بھر دی جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے کل قوم کو باہر نکلنے کی کال دی ہے، وکلاء نے تحریک کا آغاز کر دیا ہوا ہے اور گو قاضی گو کا نعرہ بھی لگ چکا ہوا ہے۔ کیا گو قاضی گو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قاضی صاحب جا رہے ہیں، اعلان ہو چکا ہوا ہے، اس کے باوجود گو قاضی گو کا نعرہ کیوں؟ ریٹائرمنٹ قاضی صاحب کی قریب، 45 دن کی اہمیت کیا ہے جس کی وجہ سے ان 45 دن کی بات کی جا رہی ہے؟ اور تحریک انصاف کے دانشور جو ہیں، لیڈران، دانشور، پی ٹی آئی کے حامی، سپورٹر، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے، انتخابات آنے والے ہیں۔ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ایک اور معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا، جو اس وقت 3 اداروں کے درمیان بڑی لڑائی کی وجہ بن چکا ہوا ہے: پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور دیگر سیٹوں کے حوالے سے، جو کہ سنی اطاعت کونسل کی تھیں، آزاد تھے ارکان، جو بھی ان کا اسٹیٹس تھا، لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 8 جج صاحبان نے کہ وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ تو اس پر الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے عرض رکھیں گے کہ بتائیں ہم کس طرح یہ سیٹیں جو ہے مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو دیں، بتائیں ہم کس طرح ایک جو تھا ڈکلیریشن تھا، بیان حلفی تھا، ایفیڈیوٹ تھا ارکان کا کہ وہ آزاد حیثیت میں جیتنے کے بعد سنی اطاعت کونسل میں شامل ہو گئے، تو ان کا ایفیڈیوٹ کیوں کر ہم رد کریں اور نیا ایفیڈیوٹ کیوں کر قبول کریں؟ اور کس طرح بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین مانے، جبکہ ان کا مقدمہ ابھی بھی چل رہا ہے اور بیرسٹر گوہر نے 2 روز پہلے 10 دن کی مہلت مانگی ہے الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات تھے، تحفظات تھے اور متعلقہ ڈاکومنٹ، دستاویزات جو الیکشن کمیشن مانگ رہا تھا انٹرا پارٹی الیکشن پر، اس پر انہوں نے 10 دن کی مہلت لی ہے۔ تو جب وہ خود مہلت لے رہے ہیں تو سپریم کورٹ ایک بیان میں کیسے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین اور عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل مقرر کر سکتی ہے یا اناؤنس کر سکتی ہے؟ تو ان سارے معاملات پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ خیر، وہ سپریم کورٹ کی، الیکشن کمیشن کی اور پارلیمنٹ کی 2 ماتحت ادارے ہیں اور ایک سپریم ادارہ ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سپریم ادارہ سپریم کورٹ ہے، نہیں، پارلیمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ بھی ماتحت اور اپنا وہ کیا نام ہے اس کا، الیکشن کمیشن بھی ماتحت، گو کہ دونوں آئینی ادارے ہیں، لیکن ماتحت اور تابع اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ادارے ہیں۔ پارلیمنٹ جب چاہے ان کی شکل و صورت تبدیل کر سکتی ہے آئین میں ترمیم کے ذریعے، تو لہٰذا وہ پارلیمنٹ کی شکل دونوں تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ ایک لڑائی اپنی جگہ بڑی طویل اور لمبی لڑائی ہے۔ پی ٹی آئی نے کل لاہور میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہوا ہے، اور جلسے کے اعلان سے یا جلسے سے پہلے، اعلان تو بہت پرانا ہوا ہے، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے سب سے متحرک لیڈر جو تھے، اس وقت تو علی امین گنڈاپور ہیں لیکن وہ کے پی کے تک متحرک ہے نا، یا جو جلسے میں خطاب فرمایا تھا انہوں نے، جو سنگجانی والا جلسہ تھا، افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور جیل توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ تو 8 ستمبر کو کہا تھا انہوں نے، آج 20 ہے تو 12 دن گزر گئے، باقی 2 دن ان کے ڈیڈ لائن کے مطابق ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کل جو جلسہ ہو اور اس جلسے کے بعد وہ جو لشکر ہے، کیونکہ کل ڈیڈ لائن مکمل ہو جائے گی نا، تو پھر 21 کی رات کو دیر سے ہو سکتا ہے وہ لشکر لے کر اڈیالہ چل پڑیں اور جا کر عمران خان کو چھڑوائیں کہ چلیں جی اڈیالہ چلتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اگر جلسہ ہو گیا تو مینار پاکستان کی کال ہے، ابھی تک مینار پاکستان پر تیاری کوئی نہیں ہے، باضابطہ درخواست بھی نہیں دی گئی اجازت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی تھی پی ٹی آئی کی، اس کا کچھ کیا بنا پتہ نہیں، لیکن ایک درخواست جلسہ رکوانے کے لیے آئی تھی اور اس درخواست پر بھی لارجر بینچ بنوانے کے لیے معاملہ بھیج دیا گیا چیف جسٹس کو۔ لیکن بہرحال جلسہ پی ٹی آئی کا حق ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دیا جانا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لب و لہجہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اختیار کیا تھا اور جو دھمکی انہوں نے دی تھی سنگجانی میں کھڑے ہو کے، تو اسٹیٹ تو میرا خیال ہے اتنا بڑا رسک نہیں لے گی، حکومت پنجاب تو اتنا بڑا رسک نہیں لے گی کہ علی امین گنڈاپور کو جو ہے وہ بینڈ باجا بارات لے کر لاہور آنے دیا جائے، اور پھر وہ بینڈ باجا بارات جو ہے
وہ لے کر اڈیالہ پہنچ جائیں، جو انہوں نے دھمکی دی کہ میں جا کر عمران خان کو خود چھڑواؤں گا اگر رہا نہ ہوئے تو 2 ہفتے بھی پورے ہو رہے ہیں۔ بہرحال گنڈا پور نے کہا کہ میں لیڈ کر کے ہوئے کے پی کے جو جلوس ان کی میں خود قیادت کرتے ہوئے آ رہا ہوں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے جلسہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن جلسے والا ماحول نہیں ہے سوائے ٹویٹر پر۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو پاپولر سپورٹ نہیں ہے پنجاب میں، لیکن اس پاپولر سپورٹ کو پنجاب میں لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب علی امین گنڈا پور نے اگر لاہور سے آ کر پشاور سے آ کر لاہور میں جلسہ کروانا ہے تو پھر صلح کر لو، پھر لڑائی تو آپ کی پنجاب میں ہے نا، تو پنجاب کی لڑائی پنجاب میں لڑو۔ حکومت کے وسائل سے کے پی کے کی آپ اگر پنجاب میں جلسہ کریں گے، علی امین گنڈا پور آ کر تڑیاں لگائیں گے، دھمکیاں دیں گے اور کہیں گے کہ جی میں بارات لے کر آ رہا ہوں، مریم میں آ رہا ہوں، تو ظاہر ہے پھر ماحول بھی خراب ہوگا اور جلسہ شاید نہ ہونے دیا جائے، اس بنا پر کہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کی زور لگائیں، اگر پی ٹی آئی پنجاب زور لگائے گی تو جلسہ ہو جائے گا، اور جلسے کی اگر اجازت نہیں ہوگی تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے جو جتھے ہوں گے یا وہ جو مطلب جلوس ہوں گے ان کو ممکن ہے روک دیا جائے۔ لیکن بہرحال کل کا دن بڑا اہم ہے اور آج سے ہی وہ شروع ہو جائے گا معاملہ۔ اچھا، میں اس جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس پر میں آنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگ نکلیں، اب نکلیں، مجھے 15 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں اور لوگ بھی نکلیں، اگر جلسہ نہ ہونے دیا جائے تو پھر لوگ جیل بھر دیں، یعنی جیل بھرو تحریک وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع کر دیں، عمران خان صاحب نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بس ڈو اور ڈائی کا ٹائم آ گیا ہوا ہے، مرو یا مارو، ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی وہی بات جو گنڈا پور صاحب نے کہی تھی کہ ہم ماریں گے، خون بہائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نکلو، ڈو اور ڈائی کا وقت ہے۔ تو اب ڈو اور ڈائی کا وقت جو ہوتا ہے، فیصلہ کن گھڑی کہنا اور بات ہوتی ہے، ڈو اور ڈائی، مرو یا مارو، یہ عمران خان صاحب نے قوم کو کہا ہے کہ نکلیں۔ اب دیکھیں لوگ مرنے مارنے کے لیے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، پتہ چل جائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب بہت متحرک تھے پی ٹی آئی میں، اور وہ ہر جگہ پنجاب، سندھ، جہاں بھی ان کا زور پڑتا تھا وہاں جا کر وہ پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی کر دیتے تھے۔ تو وہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی مجھے تیز بخار، بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا تو میں بیمار پڑ گیا ہوں اور مجھے کرونا ہو گیا۔ تو مروت صاحب تو پی ٹی آئی کو اس جلسے کا لہو گرمانے کے لیے نہیں ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کے جلسوں میں جو کام شیخ رشید کیا کرتے تھے اب وہ شیر افضل مروت کرتے ہیں، لیکن وہ کل دستیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، اب مسلسل ایک بات کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب بھی کر رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، 4 حلقے کھلیں گے اور اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب بات اس سے کہیں زیادہ آگے جا رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے۔ اداروں کی جو لڑائی ہے، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن، یہ جو لڑائی چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے پارلیمنٹ کو، اپنا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن جو ہے پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد سے روکتی ہے، تو یہ لڑائی ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے، ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اور آئیڈیل ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں ڈائریکٹ مارشل لا ہی لگ جائے تو پھر ٹھیک ہے، اور پھر اس ڈائریکٹ مارشل لا میں عمران خان صاحب مکمکہ تو بھی کر رہے ہیں، لیکن تب بھی ان کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن بہرحال اب وہ پی ٹی آئی والے اور پی ٹی آئی کے جو خاص دانشور ہیں وہ اس پر انحصار کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب تو آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کو کا راستہ روکنے کے لیے مسلم لیگ نون نے، اسٹیبلشمنٹ نے جو کوششیں کی وہ ناکام ہو گئے، کچھ کچا کھیلے، کچھ پری میچورلی چیزیں باہر لے کر آ گئے، اپنی میجورٹی جو تھی قومی اسمبلی میں وہ کھو بیٹھے، اور اب وہ چٹھیاں لکھ رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن کمیشن کو کہ جب مخصوص نشستیں واپس کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے بعد اب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد محمد خان صاحب نے بھی وہ چٹھی لکھ دی ہے کہ جی آپ اپنا مخصوص نشستیں جو ہیں الیکشن ایکٹ ترمیمی جو ترمیم ہوئی ہے اس کے تحت آپ دے دیں ہمیں سیٹیں، لیکن بہرحال وہ ملتی ہیں نہیں ملتی۔ لیکن اب اس سارے بحران میں 2 چیزیں کہی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ ملک میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے، صورتحال گڑبڑ ہے، دوسرا یہ کہ انتخابات ہوں گے۔ اب فواد چودھری صاحب نے 45 دن دیے ہیں کہ 45 دن کے اندر 45 دن کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔
اب وہ 45 دن میں نے کیلکولیشن کی کہ یار 45 دن میں ہونے کیا جا رہا ہے. فواد چودھری وکیل بھی ہیں. 24 تاریخ کو چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور پھر 26 کو میرا خیال ہے قاضی منصور علی شاہ صاحب حلف لیں گے. اور 26 کو حلف لیتے ہیں تو اگلے 8 10 15 دن جو ہیں ایک کوئی پٹیشن پی ٹی آئی کی آ جائے گی یا پڑی ہوئی ہوگی, وہ سنیں گے الیکشن والی جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہماری پٹیشن نہیں سنی جا رہی, تو پٹیشن سنیں گے. اور پٹیشن سننے کے بعد وہ کہیں گے کہ جی یہ ساری حکومت فارم 45 والی نہیں ہے, فارم 47 والی ہے اور فراڈ ہوا الیکشن, اور کیونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی ان کے سامنے ہوگا, یہ سمجھا جا رہا ہے. کیونکہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں انہوں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت ان کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا. تو میں نے تو اس فیصلے پر کہا تھا کہ اگر اسی طرح ہی فیصلہ دینا تھا تو ایک سارا کام تمام کر دیتے, کہ کیونکہ عمران خان ملک کا پاپولر لیڈر ہے, کیونکہ عمران خان کو نااہل کر دیا گیا, کیونکہ عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, وہ ملک کے جس بھی حلقے سے چاہے الیکشن لڑتے ایم این اے بن سکتے تھے. جب وہ ایم این اے بن سکتے تھے اور ان کی پارٹی کے پاس میجورٹی ہو سکتی تھی, پاپولر پارٹی تھی, تو عمران خان وزیر اعظم بن سکتے تھے. تو ایم این اے بھی ڈکلیئر, وزیر اعظم بھی ڈکلیئر, حکومت گھر چلی جائے. تو ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے. یہی لگ رہا ہے کہ وہ اس پر اب انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب آ کر اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئینی عدالت قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی, نمبر پورا نہیں ہوا, مولانا نہیں مانے, سیدھی بات ہے. لیکن آئینی عدالت پر مولانا بھی آمادہ ہیں. پیپلز پارٹی آئینی عدالت کو لے کر لیڈ کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ مسلم لیگ نون کو ماضی میں مسئلہ تھا. اس وقت مسلم لیگ نون کی جان پھنسی ہوئی ہے کہ کسی طرح منصور علی شاہ صاحب سے اوپر کوئی عدالت ہو, تو وہ آئینی عدالت کو سپورٹ کریں گے. تو جب آئینی عدالت آ جائے گی تو پھر یہ جتنی پٹیشنز ہیں آئینی معاملات کی, مفاد عامہ کی, 184(3) کی, اور جو بھی آئینی عدالت کے دائرے میں آئیں گی, وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ سے شفٹ ہو کر چلی جائیں گی آئینی عدالت میں. کل بلاول بھٹو کو میں سن رہا تھا, وہ کاشف عباسی بڑے سخت سوالات کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے بھائی مسئلہ تو, وہ کہہ رہے تھے جی قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کوئی بھی فیصلہ ہوا ان کے حق میں یا ان کے خلاف, صرف ان کی ذات کو رکھ کے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. آئینی عدالت ہے, آئینی عدالت بنے گی. تو آئینی عدالت جب بن جائے گی تو پھر یہ والا خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا کہ منصور علی شاہ صاحب حکومت کو گھر بھیج دیں گے. پھر منصور علی شاہ صاحب تو جینورلی پھر وہ جو آٹے دال کی قیمتیں اور یہ چوری چکاری اور یہ وہ سول میٹرز, طلاقوں کے معاملات, قبضوں کے معاملات, اس طرح کی پٹیشن جو ہوگی نا, کسی کے قتل کے خلاف جو سزا کے خلاف اپیل, یہ اپیلیں سنیں گے نا, وہ اس طرح کے معاملات, فوجداری, سول, کارپوریٹ, یہ معاملات سنیں گے نا. تو باقی معاملات چلے جائیں گے اپنا وفاقی آئینی عدالت میں. تو جب وفاقی آئینی عدالت بن جائے گی تو پھر یہ والا خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا. تو اس سے پہلے ملک میں افراتفری, انتشار بناؤ, مرو یا مارو, نکلو, یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. کل وکلا کنونشن تھا اور اس میں حامد خان صاحب نے کہا کہ جی آئینی عدالت قبول نہیں. شعیب شاہین نے, مطلب پورے پی ٹی آئی کے وکیل تھے, علی احمد کرد صاحب آؤٹ آف پی ٹی آئی سے کہہ سکتے ہیں آپ, وہ تھے, تحریک چلانے جا رہے ہیں, ہم یہ نہیں بننے دیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. مطلب میں سن رہا تھا ان کی, حامد خان صاحب کی تقریر بڑے قابل احترام ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بھارت اور سری لنکا میں اور آسٹریلیا میں پتہ نہیں اس طرح کے 2-4 ملکوں کا وہاں آئینی عدالت نہیں ہے. اچھا جی, میجورٹی دنیا کے زیادہ 85 ملکوں میں آئینی عدالتیں ہیں, اور وہ سارے کے سارے یا تو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں یا ترقی یافتہ ملک ہیں. آپ انڈیا جیسے پسماندہ ملک کی, یا انڈیا جیسے ملک جہاں پہ مودی کا راج ہے, وہاں کی تو آپ مثال دے رہے ہیں, تو آپ یورپین یونین کی مثال کیوں نہیں دے رہے؟ آپ ترکی کی اور جرمنی کی مثال کیوں نہیں دے رہے؟ جن ملکوں میں آئینی عدالتیں ہیں آپ ان کی مثال کیوں نہیں دے رہے؟ جہاں نہیں ہیں وہاں کیا حشر ہے؟ کیا حشر کر دیا مودی نے کشمیر کا؟ کیا کر رہی ہے اپنا سپریم کورٹ انڈیا کی؟ مودی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا میں جو طریقہ کار ہے ججوں کے تقرر کا, پھر وہ اڈاپٹ کریں پھر. تو بہرحال اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں وہ آئینی عدالت روکنے کے لیے, اور اس سے پہلے کہ آئینی عدالت بن جائے ملک کا ماحول گڑبڑ کرو.
اور کل عمران خان صاحب نے اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے پارٹی کو چیلنج دیا ہے، ان کے لیے ایک ٹاسک ان کو دیا ہے کہ مرو یا مارو، نکلو، جیلیں بھرو، اگر جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا سکون سے نہ رہو۔ اب دیکھیں لوگ نکلتے ہیں کل لاہور میں یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔